ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم رہبر و رہنما والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا مکین گنبد خضرا شب اسراد دلہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، خصوصاً میری استادی المکرم فضیلت الشیخ مفتی الطاف الرحمن جوہر صاحب اور دیگر احباب، سب پیار محبت کرنے والے، اللہ سبنا دا آنا میں گناہگار خطا کار ادنا چاہے طالب علم دا حاضر ہونا قرآن و سنت دیاں
چند باتاں چند گھڑیاں اندر سنانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں عرض کرن دے ارادے نال ہاں موت سے قبر تک، یعنی موت تو لے کر کے قبر تک دا سفر، کیوں جو ٹائم بڑے مختصر ہے تو یہ اندر صرف اور صرف اتنیاں باتاں ہی بیان ہو سکن گیاں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سن سنا کر کے یہ تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گل عمل نال بنتی ہے، عمل نہیں تے سنیا سنایا سارے فضول ہے، کسے کام نہیں آنا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہیں حضور دا گزر ہویا، پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں گھر کی دیوار کی، تو پیارے محبوب پیغمبر کوڑوں دی گزرے نے نا کہ حضور فرماتے ہیں کہ الامر اسرع من ذالک، کہ اے جڑا تسی کام کر رہے ہو نا یہ دے خراب، اس دیوار دے خراب ہون تو پہلے پہلے شاید کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت اس خراب دی اے جناب اس دیوار دی خرابی تو پہلے پہلے موت آ سکتی ہے۔ یعنی انسان دی زندگی دا اتنا بھروسہ نہیں کہ دیوار جدوں تک ٹکی ہے، کم از کم انسان دی سانس ادو تک چلتی رہے، انسان دا کوئی بھروسہ نہیں۔ جدوں تک سانس جاری و ساری ہے ادو تک مہر صاحب، رانا صاحب، ارائن صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب اور دیگر نامہ نال مینوں تانوں پکاریا جاندا ہے، لیکن جدوں موت دا سنیہا آ جاندا ہے نا ادوں نہ کوئی رانا صاحب آکھدا ہے نہ کوئی ماہر آکھدا ہے، بس یہی کہندے نے پاسے ہٹ جاؤ، رستہ چھڑ دیو، میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، ادوں نام ہی بدل جاندے نے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ کریم نے موت کے حوالے نال جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس حوالے نال اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرقان حمید اندر بیان فرمایا۔ اللہ دا اعلان، توجہ بس میری طرف رہے، میں نے تو زیادہ ہلانا جلانا نہ پوے، بس توجہ میری طرف رکھنا، میں قرآن ہی پڑھاں گا انشاءاللہ اور احادیث انشاءاللہ تعالی سناواں گا اور ترجمے اندر چند اشعار بھی ہو جان گے انشاءاللہ۔ اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا جی کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا موت دا ذائقہ ہر نفس نے چکھ کر کے رہنا ہے، یعنی ہر زیدو چیز نے، ہر انسان نے جدید جناب سانس چلتی ہے، ہر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، دوسرا مقام اللہ کریم نے فرمایا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ اللہ فرماتے ہیں ہر شے نے فنا ہو کر کے رہنا، کل من، ہر شے نے فانی ہے، ہر شے ہر نے فنا ہو کر کے رہنا ہے، باقی رہنا تے تیرے میرے رب دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
اتنے اللہ نے عام اعلان فرمایا ہے نا، اللہ نے نبیاں دی موت کا ذکر بھی اپنے قرآن مجید اندر بیان فرما چھڑیا ہے، یعنی نبی بھی موت تو مبرہ نہیں نے، نبیاں نو بھی موت آئی ہے، اللہ دے ولیاں نو موت آئی ہے اور آندی رہنی ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب نے بھی موت آ کر کے رہی، اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا بھی ذکر اللہ دا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاک پیغمبر، یہ میرے نبیاں دے سردار پیغمبر سنو آنکھو ان صلاتی یقینا میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیایا اور میرا جینا ومماتی اور میرا فوت ہو جانا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین واسطے گئے۔ یہ جتنیاں بھی میں قرآن مجید دیا آیتاں پڑھیاں نے، میں بات سمجھانا چاہنا، موت ہر ایک نو آ کر کے رہنی ہے، چاہے کوئی فرعون ہے تاوی موت آنی ہے، چاہے کوئی موسیٰ تاوی موت آنی ہے، چاہے کوئی اللہ دا ولی ہے تاوی موت آ کر کے رہنی ہے، چاہے کوئی بدکار ہے تاوی جناب موت آ کر کے رہنی ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے انہوں بھی موت آ جائے گی۔ ہر شے نو جناب فنا ہونا ہے، فانی ہونا لکھا ہے نا، اس کر کے تے اللہ والا کہندا ہے کہ لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کیڑا، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کیڑا، پل بھر وچ سمجھ کر چھڑ دی ہسدا وسدا بیڑا۔ بعد اندر بندے کہندے نے ہونے تے چنگا بلا سی، تھوڑی دیر پہلے تے ساڈے نال اوتھے ڈیرے تے بیٹھا ہویا، ساڈے نال فلاں دکان تے بیٹھا ہویا گپ شپ لا رہا سی، اللہ اکبر اللہ اللہ، لیکن ہونے دا پتہ نہیں لگیا او گیا کہڑے پاسے۔ میرے ویر میں اپنا مضمون شروع تے کر چکیا، لیکن ایک بات سمجھ لو نہیں جناب موت دے حوالے نال ذکر کردا رہنا، میرے استاد مکرم بھی ذکر فرماندے نے اور بھی علماء خطبہ حضرات بیان کردے رہندے نے، لیکن میرے ویر میرے تیرے دل تے اثر بالکل بھی نہیں ہوندا، اثر کوئی نہیں ہے۔ ساڑھے اسی سن لینے ہیں کرنا دے چسکیاں واسطے سن لینے ہیں، اسی سن لینے ہیں دور دراڑے کو مولوی صاحب آئے نے، چلو جناب کوئی دین دی گل بھی لگ جائے گی، نالے شغل میلہ اکٹھ ہو جائے گا، جلسہ جلوس محفل ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اللہ، لیکن عمل ذرہ برابر ساڑھے پلے نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حلیت الاولیاء اندر بات موجود ہے، سقاطہ بھی امام عبداللہ بن عبیداللہ رحمت اللہ علیہ بیان فرما دینے کہ میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس دے نال مکے تو لے کے مدینے تک دا سفر کیتا ہے۔ جدو جناب پیدل دو سفر یا سواریاں تے گھوڑا جناب یا اونٹ وغیرہ یہ ہوتے ہیں جناب سواریاں ہویا کردیاں اور دو کئی دہاڑے بیت جاندے سفر کردیاں تے جدو رات کدرے اسی جناب ٹھہریا کر دے کسے جگہ تے پڑاؤ ڈال دے تے
رات ادھی راتوں ڈھل جاندی حضرت عبداللہ بن عباس مصلا ڈالیں دے تے انہیں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن لگ جاندے نفل و نوافل ادا کرن لگ جاندے حضرت امام ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے یار امام عبداللہ دسو بھلا یہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس دی ان نفلہ اندر قرآن پڑھنے اندر کیفیت کنج دی ہوندی ادوں پڑھتے رب دا قرآن تے انہاں تے حالت کنج دی تاری ہو جاندی حضرت عبداللہ امام عبداللہ بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں اس آیت پہ پہنچے جدے اندر اللہ نے موت کا ذکر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید اللہ اکبر اللہ دا قرآن پڑھیا پیارے عبداللہ بن عباس نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ہچکیاں بج گئیاں حضرت عبداللہ بن عباس اتنا زیادہ رون لگ پے او یارو رب دا قرآن ہی پڑھیا میں تانوں سنایا میری اکھ چ کتھرو نہیں آیا تسی سنیا جناب اکھاں وچ آنسو نہیں آئے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کیوں رون لگ پے کیونکہ حضرت عبداللہ نو پتہ ہے اتھے موت دی بے ہوشی دا ذکر آیا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق جدو حق دے نال انہیں جناب موت دیاں سختیاں موت دیاں تنگیاں اور بے ہوشیاں جدو آ جان گیاں نا او موت ذالک ما کنت منہ تحید جس موت تو تے میں دوڑ دے پھر دیا جس موت نو میں تے تو بلا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن عباس دی اے حالت اور کیفیت یعنی قرآن پڑھیا او دے مطلب نو سمجھیا اور او دے تے عمل کمایا اور اپنے اللہ کو رو رو کر کے نفل و نوافل اندر قرآن پڑھ دے آیا رو رو کر کے اپنے اللہ نو مناون دی کوشش کی تھی میرے پیر اے او لوگ نے نہ جنہ دا ذکر اللہ دا قرآن کردہ ہے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا جدو رات ادھی رات انہاں نو بستر آرام نہیں نہ دیندے کروٹاں بدل دے ہویا رات بیت دیے تے جدو رات ڈھل جاوے تے اپنے اللہ دے دربار اندر آ کر کے روندے نے کلاندے نے یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم اپنے اللہ نو پکار دے نے آہو ساریاں کر دے نے تے مقصد کی ہوندا ہے موٹیو کی ہوندا ہے پرپس کی ہوندا ہے فرمایا خوفا وطمعا رب دا خوف دلاں تے تاری ہو جاندا ہے اور اسی طرح جناب انہاں دے دلاں اندر جنت دی لالچ اور تما آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر آؤ پھر اسی طرف بھی اپنا مضمون لے جاواں اے تے نا میرے تیرے دل تے اثر دی گل ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن سن اللہ کریم نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر اپنی امت دے لوگاں نوں دس دیو، مسجد الفرقان اندر آن والیاں نوں سنا دیو، پیارے محبوب پیغمبر رب دا قرآن پڑھدے نے اور وہ کاڑی تانوں پیارے نبی جی تے اتریا ہویا رب دا قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ اے او موت جدو تو تے میں بھجدے پھردے ہیں، جدے تو تے میں دوڑدے پھردے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ فرما دے نے کہ تہاڈا ایک دن انج دا وقت آئے گا کہ تسی اس غیب جانن والے تے حاضر جانن والے رب دی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، نہیں جو اس آیت دا مضمون سمجھ آیا ہے، اگر اللہ انج چاہتے تیج بھی فرما سکتے سن ثم تردون الی اللہ ثم تردون الی الرحمن، اللہ کوئی اور بھی اپنی صفت اور نام لے کر کے بات بیان فرما سکتے سن، مگر اللہ دسنا چاہتے نے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تسی اس اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے جڑا تواڈے باطن نوں بھی جاندا ہے، جڑا تواڈے ظاہر نوں بھی جاندا ہے، لوکاں تو تے چھپ کے گناہ کر لیندا ہے، پر عالم الغیب او جانی جانے میرے تیرے ٹھگے تے چھپے رازاں نوں جانن والا ہے۔ ہر ایک جناب جیڑا بھی لوگ چھپ کر کے گناہ کردے ہیں، لوگاں تو چھپا لینا ہے، ماپیاں تو چھپا لینا ہے، بھیڑاں براواں دوستاں یاراں تو گناہ چھپا لینا ہے، مگر عالم الغیب والشہادہ، جڑا غیب جانن والا، حاضر نو جانن والا، جڑا سارے علیم بذات الصدور تیرے میرے سینیاں دے راز اور بھید جانن والا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، او دے تو کنے گناہ نو لکائے گا، فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ قیامت دے دن تیرے میرے عملاں دی خبر سانو سارے انو سنائے گا، ہر ایک نو ہر ایک دا عمل نامہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے ویر، اللہ دا قرآن ایک اور مقام ہے۔ اللہ کریم نے موت دے حوالے نال فرمایا موت سے قبر تک، یا جے موت دا ذکر ہی میں چھیڑے اللہ دے قرآن وچوں، اللہ کریم نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا جتھے کتھے بھی ہو گے نا موت تانوں پا لے، یدرککم الموت، موت آ جائے گی، موت دے لقمے اندر تانوں لقمہ اجل لینا پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے ویر اللہ کا قرآن بولیا، فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑا بڑا مضبوط ترین قلعہ کیوں نہ بنا لویں، بڑی بڑی بلڈنگ مضبوط ترین کیوں نہ بنا لویں، اوتھے بھی موت دا سنیہا آ کر کے رہے گا، اوتھے بھی موت دا پیغام آ کر کے رہے گا، موت تو جناب کوئی بھی نہیں بھگ سکیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، نبی ولی اور عالم فاضل گزرنے چنگ چنگیرے، نبی ولی اور عالم فاضل گزرنے چنگ چنگیرے، شادتا برے بھلے سب کیتے قبری ڈیرے، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہوئے گھیرے، بھاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ چنگیرے۔ اللہ دا قرآن میں خطبے اندر آیت تلاوت کی دی ہے، میری تیری زندگی دی حیثیت کی ہے، صرف ایک آیت اندر اللہ نے پوری زندگی بیان فرما چھڑی، فرمایا منہا خلقناکم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللہ فرمایا منہا خلقناکم، اسی تانوں جناب اس مٹی وچوں پیدا فرمایا ہے، وفیہا نعیدکم، اس مٹی اندر ہی تانوں دفن کر دیاں گے، اس مٹی اندر ہی تانوں لوٹا دیاں گے، یعنی مٹی نال مٹی بن جائے گا. فرمایا ومنہا نخرجکم تارة أخرى. دوسری مرتبہ بھی اسی مٹی وچوں اسی تانوں جناب دوبارہ نکال لواں گے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. آخر موت دا ایک واقعہ ہے. اللہ اکبر، میرے تیرے تے آ کر کے رہنی ہے تے جدوں آئے گی پھر کول بیٹھن والے پچھتان گے، لیکن اونا دا پچھتانا کسے کم نہیں آئے گا. موت تو بعد انسان دا پچھتانا کسے کم نہیں آئے گا. ہن وقت اپنے اللہ نو منا لیے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے. ہر بندہ اپنے تے گل سوچ کر کے جناب بیٹھے جمعۃ المبارک اندر ہے کہ مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے. بیٹھ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. ایک دن ساواں والی اے دور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بہار، ہو کے چپ چاپ بہار، اکھیاں دان ٹھونا ہے. بیٹھ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں، ویک ویک اکھیاں نینو سب رونیاں. کفن دے وچ مکھ اپنا لکانا ہے. بیٹھ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. اج سجن ساتھی بیلی سب چھڈی جانا، اج سجن ساتھی بیلی سب چھڈی جانا. جندے وچ رہندا ساں او حویلی چھڈی جانا. اللہ جانے نال میرے، اوے اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے. بیٹھ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. بات نو آخر تلے آندے چلے جائیے کیونکہ ٹائم بڑا ہی مختصر ہے نا. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا ہے. یہ موت دیاں گھڑیاں دا بیان فرمایا ہے. اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من اراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. جدوں
جدوں موت دا ویلا آ جائے گا نا کول بیٹھے تیرے میرے ماپے کول بیٹھے تیرے میرے بھرا آکھن گے جناب اینو جناب کسے دم درود والے مسدو دم درود کروا لو کسے حکیم یا ڈاکٹر نو بلاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن میرے پیر او تو آخری وقت قریب آ چکے آئے گا اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ دم والیاں دے دم کم نہیں کرن گے کمائیاں والیاں دیاں کمائیاں کم نہیں کرن گیاں ہن فراق تے جدائی دا وقت آ چکا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی پنڈلی نال ٹکرا جائے گی موت کا وقت جدو آئے گا نا پنڈلی پنڈلی نال ٹکران لگ جائے گی موت دیاں سختیاں بندے تے آن لگ جان گیاں اللہ اللہ اکثر جدو بھی کو بندہ فوت ہوندا ہے دیکھن والے او دیکھدے ہونا کہ موت کتنی اوکھی آندی ہے اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا الا ربک یومئذ المساق ادھرو جناب اگر تے نیک بندہ ہوئے گا نیک روح لمن واسطے اللہ دے نورانی فرشتے آ جان گے تے آ کر کے آوازاں کی دین گے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية اے نیک روح اے مطمئن جان چل چل اپنے رب نال ملاقات کر لے چل اپنے رب دی طرف آ جائے او رب جدے تے تو راضی او رب جڑا تیرے تے راضی کیوں نہ تیرے تے راضی ہوئے تو ساری زندگی جناب شرک نو چھڑ کے توحید تے گزار چھڈی تو ساری زندگی بدعت نو چھڑ کے نبی دی سنت نو اپنایا لوگاں نے تانے مارے لوگاں نے تینوں جناب گالی گلوچ دیتی لوگاں نے تینوں عیسایا رنجایا ستایا مگر تو رب دی توحید دے کار بند رہا کیوں جو ارجعی تینوں یاد سی رب دا وعدہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی چل چل میری جنت اندر میرے بندے اندر داخل ہو جائے ادھر تے نیک بندہ ہے لیکن جدو بدکار بندے کولے فرشتے آن گے میں جناب فرشتے آ کر کے آوازاں دیں گے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون آج رسوا کن عذاب چکھ لے آج جنہاں نو تو پکاردا سے انہاں نو آکھ تیری جان نکال دے من آج تو اپنے آپ تے جناب بڑا جناب تکبر کرن والا ہے اپنے آپ نو بڑا میں خاں سمجھن والا ہے اخرجو انفسکم اپنی جان اپنے آپ نکال کر کے دے اخرجو انفسکم اپنی جان کڈ کے ساڈے حوالے کر دے لیکن وہ تو پھنس نہیں چلے گا وہ تو کسے دا اختیار نہیں چلے گا وہ تو لات منات عزت حبل تے جناب ہے اس طرح آج جتنے بھی معبودہ نے باطلہ بنائے ہوئے کسے دا پھنس نہیں چلے گا وہ تو بندہ روئے گا کرلائے گا پچھتائے گا مگر پچھتانا کسے کم نہیں آئے گا اللہ اللہ ان نیک روح جدوئی میں جناب فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے جنتی کفنا اندر لپیٹ کر کے آسمانہ دی طرف لے جایا جائے گا نا اگو فرشتے پوچھیں گے کہیں گے کون 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 آسمان دے دروازے دھیان والا دسیا جائے گا فلاں بندہ ہے فلاں بن فلاں ہے ان ایک بندے دا نیک
ڈرے یا اے فلاں ایک بندہ ہے نا، اللہ اللہ سارے فرشتے بھی جناب دروازہ کھولیں گے، اہلا و سہلا مرحبا، انہیں جناب مرحبا کہیں گے، مبارکبادیاں دیں گے، کہن مبارکباد فرشتے بھلے نصیباں والا، دعا کر اللہ میرا تیرا آخری وقت لے آوے تے انج دا لے آوے، آمین ثم آمین، کہن مبارکباد فرشتے بھلے نصیباں والا، جس دین ایمان سلامت آندا واہ واہ بخت نرالا، آسمان پار اللہ دے عرش دے نیچے علیین مقام تے سے جنتی رونو اوتے جناب دا ٹھکانہ تے مسکن بنا دیتا جائے گا، باقی جنتی روحاں سوال کرن گیا کہیں گے یار تو فلاں علاقے دائنا، اوتے ایک فلاں ساڈا یار بیلی رہندا سی، اوتے فلاں ساڈا سجن بیلی رہندا سی، ہر چنگی گندی محفل اندر ساڈے نال جایا کردا سی، اللہ دے آپ دے دسو دا کی حال ہے، او کس حال اندر دنیا تے زندگی گزار رہے ہیں، یہ فوت ہونے والی نیک روح جڑی ہونا گئی ہے، یہ کہے گی او تے میرے تو سال 2 سال پہلے ہی ٹر گیا، او تے میرے تو چند ماہ چند دن قبل ہی اللہ دے حضور آ گیا ہے، اللہ اللہ ساریاں جنتی روحاں اے دیتے جناب افسوس کرن گیا، کہن گیا اگر جنت اندر نہیں آیا پھر جہنم اندر چلا گیا ہے، میرے ویر یاری لاتے چنگیا نال لائے تاکہ جنت اندر بھی یاری برقرار رہے، سجن بناتے چنگے بنائے تاکہ کل جنت اندر بھی یاری میری تیری اونا نال پکی بن جائے، اللہ اللہ ہن ادھر جناب یہ جڑی بد روح نا بد کردار بندہ ہے نا، یہ دی جناب روح نو جہنمی فرشتے جہنمی کفنا اندر لپیٹ کر کے آسمانہ دی طرف لے جان گے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اسی طرح پوچھا جائے گا، فرشتے دسیں گے فلاں بدبخت بندہ ہے، اے فلاں بن فلاں ہے، فلاں جگہ تو آیا ہے، اللہ اللہ طرف اسمان لے جاون اسنو کہن فرشتے سارے، اے کون آیا مردار کمینہ جسے گند ابھارے، اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کر اللہ انہاں جو سانو نہ بنا دے، اللہ سونا جنتی لوگاں دا سنگ ساتھ عطا فرما دے، اللہ اکبر، اللہ لا تفتح لہم ابواب السماء، اللہ دا قرآن بول رہے کہ اے دے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے، اللہ اکبر، اللہ انہوں جناب سجین جناب 7 زمینہ تو نیچے سجین نامی جگہ اندر جہنمی روحاں دا ٹھکانا ہے، اوٹھے دی روحوں لے کر کے جانا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ میرے ویر آکھن اے بدبخت کمینے، فرشتے کہیں گے آکھن اے بدبخت کمینے، غفلت عمر گزاری، اللہ نال نہ لائیو یاری کی دی دنیا پیاری، دنیا نو سارا کچھ جان لیا، آخرت دی تیاری نہ کر سکے، اللہ اکبر، اللہ اور موت دے بعد 9 خواہشاں بندہ کرے گا، جندہ ذکر بھی اللہ دا قرآن ہی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، بندہ کہے گا کاش میں مٹی نال مٹی ہو جاندہ ہے، دوسری خواہش یا لیتنی قد
قدمت لحیاتی، کاش چنگے عمل اگلی زندگی واسطے چنگے اعمال کر کے گھل دیندا ہے۔ تیسری خواہش کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرے ہاتھ اندر میرا اعمال نامہ نہ دتا جاندا ہے۔ چوتھی خواہش کرے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہائے افسوس میں فلاں گندے بندے نو اپنا سجن نہ بنادا، فلاں مشرک نو اپنا بیلی نہ بنادا، فلاں بدعتی نو اپنا بیلی نہ بنادا۔ افسوس کردا یا نظر آئے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پنجویں خواہش، پنجواں افسوس ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش میں اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کر لیندا ہے۔ چھٹی جناب خواہش ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ دا قرآن ہے سی، پیارے نبی جی دا فرمان ہے سی، کاش میں اللہ تے او دے رسول دے رستے تے چل پیندا، سونے محمد دے رستے نو اپنا لیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جناب خواہش کرے گا، ستویں خواہش کرے گا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش نیک بندے نال یاری لا لیندا، کسی نیک عالم بعمل بندے نال او دا ہاتھ پھڑ لیندا، انہاں دے نال اپنی زندگی گزاردا، چنگے چنگے اعمال سکھدا تے جناب جنت دا رستہ، کامیابی دا رستہ مل جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مگر او دو پچھتانا کم نہیں آئے گا، او دو رونا تے کرلانا کم نہیں آئے گا۔ فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش اللہ واحد دے نال میں شرک نہ کماندا، اپنے رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہراندا۔ اسی طرح نویں خواہش کرے گا یا لیتنی نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ادو رب دا قرآن سنیا دنیا تے، ادو رب دا قرآن جناب علماء خطبہ مختلف علاقیاں وچوں آ کر کے سنا دے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیا میں ڈاک لواں کہ میں قرآن لوگاں سنا دا رہا، آپ عمل نہ کمایا، کاش ایک باری موقع مل جائے ولا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب دی آیات عمل کما لواں، اللہ دی آیتاں نہ چھٹلاواں، ونکون من المؤمنین، کاش ایک موقع مل جائے کہ میں مومنہ دی صف اندر کھڑیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لیکن پچھتانا کم نہیں آئے گا، مومن بندے نو قبر اندر دفن کیتا جائے گا، سوال کیتے جائیں گے من ربک من نبیک ما دینک، اگر تے جناب شیخ محترم کو میں جواب رکھ لواں یا تسی رٹا لا لو، جدوں تک رب دی توحید نہیں اپنائی ہوئے گی ادوں تک ربی اللہ دا جواب نہیں آئے گا، جدوں تک سونے محمد دی سنت کار بند نہیں ہوئیں گے ادو نبی محمد رسول اللہ ادو یہ جواب نہیں آئے گا، جدو تک دین اسلام نو اپنا محور تے مرکز نہیں بناواں گے، ہر مسئلہ جدو تک دین اسلام دے ترازو تے تول کر کے او دے تے عمل نہیں کماواں گے ادو تک دین الاسلام یہ جواب نہیں آئے گا۔ تے
جڑا نیک بندہ ہوئے گا یہ سارے جواب دے لے گا، انہیں دی قبر نو کشادہ کر دیتا جائے گا، جنتی جناب یہ دے بستر بچھونے بچھا دیتے جان گے، اور نہ جنتی لیا کر کے دیتے پا دیتا جائے گا، جنتی طرفوں یہ دی قبر اندر کھڑکیاں تے دروازے کھول دیتے جان گے، کھلیاں فضاواں اندر ٹھنڈیاں ہواواں اندر جنتی موج تے باہر لٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ادھر نالی بدرو بندہ جڑا ہے انہوں جدو سوال کیتے جان گے، وہ یارا رب نو چھڑ کے غیراں نو پکار دا رہا، رب نو چھڑ کے غیراں دے در تے متھا پٹکدا رہا، غیراں نو چھڑ اللہ نو چھڑ کر کے غیراں کولوں اولاداں رزق مال منی ڈھور ڈنگر بوئے زمین منگدا رہا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ رب نو چھڑ کے غیراں دے کولوں شفاواں منگدا رہا، ہن کیویں آئے گا جواب؟ ربی اللہ، اوتھے کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس کاش میں جان لیندا کہ میرا اللہ کون ہے، اج مینوں نہیں پتا، لوگاں کولوں ذکر تے سنیا مگر پتہ نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جدو سونے محمد دی سنت دی واری آ جاندی ادو کہندا ہے کہ دنیا اندر رہ کر کے کہندا ہے فلاں ساڈے علامہ صاحب دا قول ہے، فلاں مولانا صاحب انج فرماتے نے، فلاں مفتی اعظم انج فرماتے نے، فلاں جناب ساڈے اعلیٰ حضرت انج آکھدے نے، ساڈے جناب اللہ اکبر فلاں امام صاحب انج آکھدے نے۔ نبی دی بات نو چھڈ کر کے اللہ دے جڑے نیک بندے نے آئمہ نے انہاں دیاں گلاں نو ترجیح دیتی ہے، تے پھر ادوں بلا قبر اندر جواب کیویں آئے گا؟ مقابلے اندر نبی دی بات ہوئے تے مقابلے اندر ہی کسی امام دی گل آ جاوے تے گل کیدی مننی ہے؟ کیدی مننی ہے؟ سونے محمد دی گل مننی ہے۔ جدو سونے نبی جی دی بات مننا گے نا ادو جواب آئے گا نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آج کل الحاد ایتھیزم ادا پرچار ہو رہا ہے ہر طرف، ہر جناب سکول کالج یونیورسٹیاں اندر جناب الحاد پڑھایا جا رہا ہے، تیرے میرے بچیاں نو ملحد بنایا جا رہا ہے، رب دی پہچان تو دور کیتا جا رہا ہے۔ جدو تک دین اسلام دے نیڑے نہیں نہ آواں گے ادو تک الہاد پھیلدا چلا جائے گا، تے جدو قبر اندر جاواں گے نا تے پھر ہا لا ادری اے دے تو علاوہ جواب نہیں آئے گا۔ اگر دین الاسلام والا جواب سیکھنا ہے تے پھر دین اسلام نو سیکھنا پائے گا، اپنی اولاداں نو دین اسلام سکھانا پائے گا۔ جدو جواب نہیں نہ آئے گا ادو جناب اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے دی جناب جہنم قبر جہنم بنا دیتی جائے گی، اے دی قبر نو اتنا زیادہ کٹیا جائے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں پسلیاں سجے پاسے آ جان گیاں، اتنا زوردار نو جھٹکا ملے گا، زور نال نو جھنجھوڑیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جہنم دی طرف جناب اے دے جناب دروازے کھول دیتے جان گے، بستر اوڑھنا بچھونا جہنم دی طرف آ جائے گا، پھر گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے، پھر گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے، پسلیاں بن چور کرے ہوئے نو سر گردن توڑے۔ اللہ کو دعا کر جو سنایا سنایا اللہ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور